مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو اپنے جسمانی خوراک کا تو خیال رکھتے ہیں کہ ان کو صاف ستھرا غذا ملے، لیکن ان کو خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ برے خیالات ان کے دماغ میں داخل ہو رہے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کے وجود کو بگاڑ کے بیمار کراتے ہیں۔ اگر انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی مرمت کی جا سکتی ہے یا اسے کم از کم برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہمارے نفس کو، ہمارے روح کو نقصان پہنچے، صدمہ پہنچے تو اس کی مرمت کرنا اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار اس کو برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ذہنی اور جذباتی صدمہ پہنچنے کے بعد کئی سالوں تک وہ صدمہ ساتھ رہتا ہے، اس کی مرمت نہیں کی جا سکتی اور برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ایک ترقی پسند ہستی ہے، اس میں کمال کا ہنر ہے، اور اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک مکمل اور مضبوط طریقہ کار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تعلیم لینا لازمی ہے۔ ایک ان پڑھ انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ماہرین تعلیم جیسے والدین اور ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار پر غور کرے، اس طرح تربیت کرے کہ نہ تو وہ بچوں کے آئندہ کو مسخ کرے اور نہ کہ ان کے نفسیات پر اٹیک کرے، بلکہ اس طرح تربیت ہو جائے کہ ان میں سیلف کانفیڈنس اور سیلف نالج کو بڑھا دے اور آئندہ سماجی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے ان میں صلاحیت کو نکھار لے، ایک دوست کی طرح ان کے ساتھ رہے، ایک ہمدرد ہمراہ کی طرح ان کے ساتھ رہے۔ اس چینل میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے بچوں کو بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں موسوی ہوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تعلیم کے میدان میں ہمیں 3 پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے: تربیت لینے والا، تربیت دینے والا، اور ہم کیا تربیت دینا چاہتے ہیں، کانٹینٹس کیا ہے ہمارے۔ سائنس تعلیم کی بنیاد پر ہے۔ مثال کے طور پر ہم میکینک ہیں اور ہمیں ایک کار کی مرمت کرنی ہے۔ جتنا زیادہ ہم کار کے بارے میں معلومات رکھیں گے، جتنا زیادہ ہم کار کے اجزاء سے علم رکھیں گے تو ہم اتنا ہی بہتر اس کی بہتری کر سکتے ہیں، اس کی مرمت کر سکتے ہیں اور اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ریس کاروں کو اپ گریڈ کرتے ہیں۔ اب انسان بھی اسی طرح ہے، جتنا ہم بچوں کے بارے میں علم رکھیں گے، ان کی ضروریات، ان کی خصوصیات کے بارے میں جان لیں گے تو اتنا ہی بہتر ہم ان کو تربیت دے سکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت میں بنیادی مسائل کمیونیکیشن میتھڈز میں ہیں، اور اس کی وجہ پہچان کی کمی ہے۔ یہاں تک کہ خاندان کے اکثر مسائل یہاں سے آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے۔ مرد عورت کو نہیں جانتا ہے اور عورت مرد کو نہیں پہچانتی ہے۔ ایک مرد کتنا علم رکھتا ہے عورتوں کے بارے میں، ایک عورت کتنا جانتی ہے کہ مرد کی ضروریات کیا ہے۔ جب ہم پہچان کی بات کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو انالائزڈ اور سنجیدہ پہچان کی بات ہو رہی ہے، یہاں الزام لگانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ مرد ایک ٹی وی دیکھنے والا، کم بولنے والا اور کنجوس انسان ہے، اور مردوں کے نقطہ نظر سے عورتیں ایک ہمیشہ بولنے والی، بازار میں گھومنے والی حساس مخلوق ہیں۔ پہچان سے ہمارا یہ مراد نہیں ہے۔ پہچان کی بات جب ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں، ایک دوسرے کی خصوصیات کو سمجھیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ریلیشنز بہتر بنتے ہیں۔ اگر ہمیں
سامنے والے کی پہچان ہو تو ہم جان لیں گے کہ اس کو اب کس چیز کی ضرورت ہے، اب اسے کیا دینا ہے ہمیں، یا اس سے کیا پوچھنا ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے۔ ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پہچان رکھ لے، اور یہ پہچان جہاں نہیں ہوتی وہاں ریلیشنز نہیں بنتے اچھی طرح۔ جب بھی آپ بچوں کے ساتھ یا کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ آپ ریلیشن نہیں بنا سکتے یا صحیح طرح سے بیہیو نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ آپ نے سامنے والے کو بالکل ہی نہیں پہچانا ہے۔ ایک ماں اگر آ کے یہ آپ سے شکایت کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے جو کہتی ہے وہ ان کے بات نہیں سنتے اور ان کے بیچ میں اچھی ریلیشن نہیں بنی ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ اس ماں نے اپنے بچوں کو نہیں پہچانا ہے، اس لیے وہ ان سے ریلیشن نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح استاد اور طالب علموں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی استاد آپ سے یہ شکایت کرے گا کہ میں کلاس میں کچھ بھی پڑھاتا ہوں، کچھ بھی سکھاتا ہوں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری بات پر غور ہی نہیں کرتے، نہیں سنتے ہیں، تو آپ جان لیں کہ اس ٹیچر نے طالب علموں کی پہچان نہیں لی ہے اب تک، اس ٹیچر نے اپنے بچوں کو نہیں پہچانا ہے۔ پہچان کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک مشہور متفکر کی بات پہنچاتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے روایتی تعلیمی نظام میں اس مسئلے پر بہت ہی کم توجہ دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر عمومی طور پر کئی موضوعات کے تحت پر بات کی گئی ہو، لیکن خاص طور پر نہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں چھوٹے بچوں کے لیے تعلیمی نظام میں جسمانی سرگرمی کی تھوڑی مقدار پر غور کیا گیا ہے، جبکہ اگر ہم ان کی خصوصیات کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں تو ان کے لیے روز کھیل، اسپورٹس اور جسمانی سرگرمی کا پلان بناتے ہیں۔ لیکن ہم بچوں کو پہلے ہی دن سے ٹیبل اور بینچ کے پیچھے بٹھاتے ہیں، جو اس عمر کے لحاظ سے ان کی خصوصیات سے ایک جنگ میں ہے، ایک لڑ پڑ میں ہے ہمیشہ۔ یہاں بات ہوئی ایج کی۔ مختلف ایج کی گروپوں میں بچوں کی پرورش بھی مختلف ہوتی ہے۔ اگر ہم تعلیمی ادوار کو ان کے اثر کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو سب سے جو پہلا 7 سال ہے وہ سب سے اہم دور ہے تربیت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو اگلا 7 سال ہے 7 to 14 ایئرز، تو وہ سیکنڈ ترجیح پہ ہے۔ جتنا آپ پیدائش کے قریب تربیت کرنا چاہیں آپ آرام سے تربیت کر سکتے ہیں۔ بچے بالکل ایک مٹی کی طرح ہوتے ہیں، شروع میں مٹی نرم ہے، آپ جو بھی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، لیکن جتنا ہی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اس مٹی کو سجانا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تعلیم پیدائش کے قریب مؤثر اور موت کے قریب تقریباً ناممکن ہے۔ پرورش لینے والوں کی خصوصیات کو جاننے کے لیے ہمیں 4 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے: جسمانی سرگرمی اور اس کی ضرورت، ذہنی اور دماغی خصوصیات، جذبات اور احساسات کی خصوصیات، اور لاسٹ ون سماجی خصوصیات۔ بچوں اور طلباء کی تعلیم کے لیے ان 4 خصوصیات کا خیال رکھنا بہت لازمی ہے، اور دوسری طرف سے ان 4 کو کس طرح استعمال کیا جائے کہ ان کو صحیح تربیت ملے اور ہمیں صحیح مقصد تک پہنچائے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر آپ بھی تعلیمی موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں یا اسی طرح ہمارے ساتھ اس تربیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی رائے دیں۔ بہت شکریہ۔